اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے جن کی صحیح تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ یہ بات آپ اور میں سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں چلے آئیے جانتے ہیں کہ مفسر جو تو قرآن کے حضرت عبداللہ بن عباس تھے، تو حضرت عباس نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ نے ابلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا تھا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے جو ابلیس تھا اس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک تمام مخلوق سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو لیکن اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ کی نیابت کرے۔ قرآن پاک کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب کو کہتے ہیں بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات، اور جو فرشتے تھے وہ ظاہر سی بات ہے جنات اور کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ میں بیان فرما رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ ابلیس، آپ لوگ جانتے ہوں گے ابلیس بہت ہی غرور و تکبر میں آ گیا تھا، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور سبق لینا چاہیے کہ غرور اور تکبر انسان کا کیا حال فرما دیتا ہے۔ کہ فرشتہ تھا، ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا گیا تھا، لیکن اس نے جو غرور اور تکبر کیا تو وہ شیطان بن کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے تھے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا تھا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ بیان فرما رہی ہوں۔ اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 ہے۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا اس سے مت ڈرو، یہ آدم اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا، 60 یعنی کہ 60 ہاتھ لمبا بنایا۔ پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں گا تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے، سورۃ الحجر کی آیات کا ترجمہ بیان فرما رہی ہوں۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سجدے میں گر جانا، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن یہاں پر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جہاں سب فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہاں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور ابلیس جو کہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تھی تو انہیں چھینک آئی تھی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا تھا۔ ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا تھا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم سے بہتر ہوں، آدم یعنی کہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 12۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کو نور سے پیدا کیا گیا ہے جن کو آگ کے شعلے سے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام جانتے ہیں، چلے آئیے۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ انشاءاللہ اس کے نیکسٹ پارٹ میں حضرت حوا کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا جو حکم ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور جب تک کے لیے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کا انتظار کریں جس میں ہم حضرت حوا کی پیدائش اور جنت کے واقعے کو بیان فرمائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔